عورت کو وراثت میں حق دیا گیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر. یہاں آ کر خواتین کو تھوڑی یعنی کہ محسوس ہوتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا حق کم کیوں کیا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہ حق اس معاشرے میں عورت کو دیا جا رہا ہے جس میں عورت کا وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں تھا، وہاں اس کو حصہ دلوایا جا رہا ہے. پھر مرد کو 1 اور عورت کو آدھا کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اسلام نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ عورت کی شادی کے موقع پر اس کو حق مہر دے. پھر یہ کہ شادی کے بعد اس کی تمام ضروریات، بنیادی بیسک نیڈز جو ہیں، جس میں اس کا کھانا پینا، اس کی ٹریولنگ، اس کا علاج معالجہ، یہ سب چیزیں مرد کی ذمہ داری ہیں اور اس کے لیے مرد کو کمانا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے اگر کسی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، بھائی کو ڈبل ملا، بہن کو 1 حصہ ملا. اب یہ کہ بھائی کی شادی ہونی ہے، بھائی کو اپنی بیوی کو بھی دینا ہے، گھر بھی تیار کرنا ہے اور پھر شادی کے بعد بیوی پہ خرچ بھی کرنا ہے. دوسری طرف عورت کو جو آدھا ملا ہے اس میں اس پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں، نہ گھر بنانے کی، نہ شوہر کو دینے کی، نہ کسی اور کو دینے کی. وہ اپنی خوشی سے جو بھی کرنا چاہتی کرے. یہ مال اس کا اپنا مال ہے، اس کا ذاتی مال ہے. وہ چاہے صدقہ خیرات کرے، وہ چاہے اپنے پیرنٹس کو دے، وہ چاہے اپنے بچوں پہ خرچ کرے، وہ چاہے کسی بھی ویلفیئر کے کام میں لگا دے. مرد کو حق ہی نہیں کہ وہ اس سے سوال کرے کہ تمہارے وہ پیسے کہاں ہیں جو تمہارے باپ نے تمہیں دیے تھے. مرد کو اس سے کوئی سروکار نہیں. باپ نے دیے، بیٹی کو ملے، اب بیٹی کی مرضی، وہ چاہے تو شوہر کو بھی دے سکتی، یعنی اس میں بھی کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ عورت اگر مرد کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہے، بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے، یعنی مرد کے پاس بزنس ہے مثلا، سارا تباہ ہو گیا یا جاب چلی گئی، اب مرد کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، لیکن اس کے مقابلے میں عورت فائنینشلی اسٹرانگ ہے، تو ایسی صورت میں عورت کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ اس کے پیرنٹس یا بچوں پہ نہیں لگتی، لیکن وہ زکوٰۃ وہ اپنے شوہر کو دے سکتی. یہاں تک یعنی عورت کو اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنے گھر والوں کا کس طرح خیال رکھ سکتی ہے. پھر اسی طرح عورت کی گواہی کے بارے میں بعض اوقات کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مردوں میں سے 2 گواہ ہوں اور 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور پھر 2 عورتیں ہوں. تو بنیادی طور پر یہ یاد رکھیے کہ ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف فائنینشیل میٹرز میں ہے، اور اس میں بھی ان میٹرز میں ہر فائنینشیل ٹرانزیکشن پر یہ بات نہیں کی جا رہی، صرف ان معاملات میں ہے جہاں کوئی ہیوی ٹرانزیکشنز ہیں یا بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی 1 مرد کی گواہی نہیں ہے، مرد بھی 2 ہونے چاہیے. یعنی بیسیکلی 1 مرد بھی نہیں، 2 مرد ہو، اور اگر 2 مرد نہیں تو پھر 1 مرد ہو جائے، اور 1 مرد ہے تو پھر عورتیں بھی 2 ہوں. یعنی جیسے انیشلی 2 مرد ہیں ایسے ہی عورتیں بھی 2 ہوں. اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ اگر وہ اس میں بھول جائے تو دوسری یاد کرائے، اگر وہ نہیں بھولتی تو 1 عورت ہی کی گواہی ہوگی وہاں. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ 2 عورتیں کھڑے ہو کے کورس میں اکٹھے بولیں گی گواہی دیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مالی معاملات ہیں اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو یہ مرد کی ذمہ داری، یعنی کاروبار کرنا، گھر چلانا، خرید و فروخت، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داری. اس کا یہ مطلب نہیں عورت کر نہیں سکتی، عورت کر سکتی، یعنی تجارت اگر مرد کرتا ہے تو تجارت عورت بھی کر سکتی. اور اس میں ازواج مطہرات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ ام المساکین کہلاتی تھی، مسکینوں کی ماں. یعنی آج کسی عورت کا یہ لقب میں نے نہیں سنا کہ یہ مسکینوں کی ماں ہے. وہ مسکینوں کی ماں کہلاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتی، خود کماتی، اور پھر وہ ان غریبوں پر خرچ کرتی تھی. کیونکہ انسان کی اپنی کمائی میں سے خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے جو وہ خود محنت کر کے کماتا ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی، یعنی فوت ہونے کے بعد، جو سب سے لمبے ہاتھوں والی. اب ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپتی تھی کس کے ہاتھ لمبے، لیکن جب وہ فوت ہوئی تو پتہ چلا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا تھا، تو وہ خود صدقہ کیا کرتی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کام کر سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے اور بزنس کر سکتی ہے، لیکن یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر وہ خوشی سے کرتی ہے، کیونکہ ہر عورت کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایسا کرے، لیکن مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر بنایا اس طرح ہے. ان کے اوپر سے بچے پیدا کرنے کی، بچوں کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ڈالی، تاکہ وہ فوکسڈ ہو کر گھر کے باہر کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور عورت فوکسڈ ہو کر اپنے گھر کی ذمہ داریاں لے. ہاں، مرد جب باہر سے آئے تو اس کے لیے حرام نہیں کہ گھر میں کوئی کام کرے، یعنی وہ گھر میں اپنی بیوی کا مددگار بن سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے. ایک تابعی ہے مسروق، حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں. حضرت عائشہ ان کا بہت امپورٹنس دیتی تھی اور اللہ کی خاطر ان سے بہت محبت کرتی تھی. تو مسروق نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے، آپ جھاڑو بھی لگا لیتے تھے، آپ کھانا پکانے میں بھی مدد دے دیتے تھے، آپ ڈول جس سے پانی نکالا جاتا ہے چمڑے کے ہوتے تھے اس وقت وہ بھی سی لیتے تھے، اپنے کپڑوں کے اندر بھی اگر کہیں سینے کی ضرورت پیش آتی تو وہ بھی سی لیتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک وہ چیز بنی ہوئی ہے کہ مرد کو گھر میں کام نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اگر مرد کے پاس وقت ہے، اگر مرد اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا، اور عورت کی ذمہ داریاں تو پھر 24 آورس کی ہو جاتی ہے نا. جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں یا گھر ہوتا ہے اس کا، تو بعض اوقات لانگ آورز ہو جاتے ہیں، یا اگر گھر میں کوئی ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے یا کچھ تو ذمہ داری بڑھ جاتی. تو ایسی صورت میں مرد کو باہر سے آ کر اگر عورت کی مدد کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح عورت بھی اگر اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے فارغ ہوگی، آپ دیکھیں کہ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے پڑھنے کا، پڑھانے کا، جاب کرنے کا، بزنس کرنے کا، جو بھی اس نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر، کیونکہ اس میں اس کی عزت ہے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بیسک بنیادی رسپانسبلٹی گھر ہو جاتی ہے. یعنی جس طرح مرد کی بنیادی رسپانسبلٹی گھر سے باہر کی ہے، لیکن گھر آ کر والنٹریلی وہ گھر کے کام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے. اسی طرح عورت کی بنیادی ذمہ داری جس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا وہ گھر کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے وقت نکال سکتی ہے، ان کو اچھی طرح مینج کر لیتی ہے اور باہر کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اپنی صلاحیت کے مطابق، جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بھی صلاحیت دی ہے، مختلف قسم کے فیلڈز ہیں جس میں وہ کام کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب مرد سے جو سوال کیا جائے گا وہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جائے گا کہ اس نے بیوی کا نان نفقہ دیا یا نہیں، اس نے کمائی کی یا نہیں. وہ صرف اس لیے تو نہیں آرام سے بیٹھا ہوا کہ بیوی کماتی ہے، میرا کام چلتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، اور سارا بوجھ وہ اس پہ ڈال دیتا ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. لیکن دوسری طرف عورت سے جو سوال کیا جائے گا اس کی بنیادی ذمہ داریوں کا، اس کے گھر کی، کہ اس نے اپنے گھر کو کیسے مینج کیا اور اس میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی عورت سے جو سوال ہوں گے قیامت کے دن، اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ بہت انصاف کی تقسیم ہے، ایک باہر کا کام کر رہا ہے، ایک اندر کا کر رہا ہے،
ایک باہر سے آ کے اندر کی مدد کر رہا ہے اور ایک اندر سے باہر کی مدد کرے، اٹس فائن.